الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا حل کیا ندلکم ہم رہنمائی کریں تمہاری علی پر رجل ایک آدمی ینبئکم وہ خبر دے گا تم کو اذا جب مزقتم تم ٹکڑے ذرہ ذرہ کر دیے جاؤ گے کل ممزق مکمل طور پر ذرہ ذرہ کیا جانا انکم یقینا تم لفی البتہ میں خلق تخلیق جدید نہیں افطرا کیا اس نے افترا باندھا ہے جھوٹ باندھا ہے علی پر اللہ کذبا جھوٹ ام یا بھی اس کے ساتھ جنت دیوانگی ہے بلکہ الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرہ آخرت کے ساتھ فی میں العذاب عذاب والضلال اور گمراہی البعید دور کی افلم اور کیا بس نہیں یارو انہوں نے دیکھا الا ما اس چیز کی طرف بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے وما اور اس چیز کی طرف خلفہم جو ان کے پیچھے من سے السماء آسمان والارض اور زمین ان اگر نشا ہم چاہیں نقصف دھنسا دیں بہم ان کو الارض زمین میں او یا نسقط ہم گرا دیں علیہم ان پر کسفا ٹکڑے من سے السماء آسمان ان یقینا فی میں ذالک اس لآیت البتہ نشانی ہے لکل ہر ایک عبد بندے کے لیے منیب رجوع کرنے والے وقال الذین کفروا اور کہا کافروں نے هل ندلکم علی رجل کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتلائیں ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق وہ تم کو خبر دے گا وہ خبر دیتا ہے تم کو کہ جس وقت تم مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے انکم لفی خلق جدید یقیناً تم ایک نئی تخلیق میں ہوگے افطرا اللہ کذبا کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اب بھی جنہ یا اس کو دیوانگی اور جنون اور پاگل پن ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فی العذاب والضلال البعید وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہوں گے افلم یرو کیا پسند نے نہیں دیکھا الی ما اس چیز کی طرف بین ایدیہم جو ان سے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان سے پیچھے من السماء والارض زمین و آسمان سے ان نشأ نخسف بہم الارض اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو دنسا دیں زمین میں او نسقط یا ہم گرا دیں علیہم ان پر کسفا ٹکڑے من السماء آسمان سے ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب یقیناً اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یہاں سے اللہ رب العزت نے کافروں کے تعجب اور مذاق اڑانے کا ذکر فرمایا کافروں کو اس بات میں تعجب تھا کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد ہمیں اٹھائے گا اس بات میں تعجب تھا انہوں نے اس کو ایسے طریقے سے جس طرح کہ کوئی بندہ نئی بات کرے تو سب لوگ
اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار تمہیں ہم ایک ایسا بندہ نہ بتائیں کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے تو تم ایک مرتبہ دوبارہ نئی تخلیق میں ہو گے، تمہیں ایک دفعہ دوبارہ زندہ کیا جائے، ایسا بندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ مذاقیہ طور پہ، تنزیہ طور پہ وہ ایسے کہا کرتے تھے کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو یہ باتیں کرتا ہے کہ جب تم مکمل طور پہ مر جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نئی تخلیق زندہ کرے گا۔ یہی سے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے منکر نہیں تھے، یا بعد میں تو یہاں تک لکھا کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بھی منکر نہیں تھے، بلکہ وہ منکر تھے کہ جب ہڈی پوسیدہ ہو چکی، ریزہ ریزہ ہو چکی، مٹی کے ساتھ مل کے مٹی بن گئی، پھر اس کو زندہ کون کرے، وہ اس بات پہ تعجب کرتے تھے۔ اور اسی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا افطرا علی اللہ کذبا، انہوں نے کہا افطرا تھا اصل میں، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا یہ دیوانہ ہے، یا تو اس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا ہے کہ یہ کہتا نا کہ اللہ زندہ کرے گا، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، لیکن یہ بات غلط تھی، اس لیے کہ جس نے آج تک اپنی زندگی میں کسی انسان پر جھوٹ نہیں باندھا، وہ آخر اگر اس سے جھوٹ بولنا ہی تھا تو وہ اللہ پر بولے گا، چھوٹے موٹے کسی بندے پر بول لیتا، اگر اس نے بولنا ہو تو اللہ پر بولے، یہ تو بات عقل سے بعید ہے۔ اب بھی جنہ یا پھر اس کے ساتھ دیوانگی ہے، اگر یہ بات نہیں نا پھر بندہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ایسی الٹی الٹی باتیں کر رہا کہ مرنے کے بعد تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر بھی تمہیں اٹھایا جائے گا، وہ دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، سنو، نہ میرے نبی نے جھوٹ بولا اور نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا جنون ہے، بلکہ وہ لوگ جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہوں گے، وہ ان عذابوں میں ہوں گے، اور دور کی گمراہی یعنی حق سے دور۔ بعض دفعہ کسی انسان کا حق والوں کا مذاق اڑانا بھی اس سے دوری کا باعث بن جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر یہ حق والوں کا مذاق اڑاتے رہے، تنزیہ انداز میں ان کو پیش کرتے رہے، اللہ رب العزت نے اس کی سزا یہ دی کہ ان کو بھی دور کر دیا حق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو ان کے زمین و آسمان میں جو ان سے آگے اور پیچھے ہے، انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کیا مطلب کہ جو پہلی امتوں پر، بہت پہلی امتوں پر اللہ نے جو آسمان اور زمین سے معاملات کیے، اور جو بعد میں آنے والی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے معاملات کیے، زمین اور آسمان کے معاملات سے مراد آسمان سے عذاب کا نازل ہونا یا زمین سے عذاب کا آ جانا، یہ جو اللہ رب العزت کے اتنے بڑے معاملات تھے انہوں نے دیکھے نہیں ہیں، ان کو خبر نہیں ہے زمین پر رہتے ہوئے۔ ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھنسا دیں، یہ زمین میں دھنستے چلے جائیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑے برسا دیں۔ کس قدر اللہ رب العزت کی یہ طاقت ہے اور کس قدر پھر اس کا صبر ہے کہ وہ انسانوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود نہ وہ زمین میں دھنساتا ہے اور نہ وہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں یقیناً نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اتنی صفات میں اس کے لیے نشانی کافی ہے۔ جس کے اندر رجوع نہیں، انابت نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کافی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مزید کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے مزید ملے، لیکن وہ ماننے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یقیناً اس کے اندر نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تعجب کا ذکر فرمایا اور پھر آخر میں اس کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، هل ندلکم، کیا ہم رہنمائی کریں تمہاری، علی رجل، ایک
ایسے آدمی پر یُنَبِّئُکُم وہ تم کو خبر دے گا اذا مزقتم جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے کل ممزق مکمل طور پہ ریزہ ریزہ کیا جانا انکم یقیناً تم لفی خلق جدید البتہ نئی تخلیق میں ہوگے افطرا کیا اس نے باندھا ہے علی اللہ کا ربا اللہ پر جھوٹ ہم بھی جتنا یا اس کے ساتھ دیوانگی ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فی العذاب عذاب میں ہوں گے والضلال البعید اور دور کی گمراہی افلم یروا ان کے رسولوں نے نہیں دیکھا الی ما بین ایدیہم اس چیز کی طرف جو ان سے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے من السماء والارض زمین و آسمان سے زمین و آسمان سے ان نشأ اگر ہم چاہیں نقصد بہم الارض ہم دنسا دیں ان کو زمین میں او نسقط یا ہم گرا دیں علیہم ان پر کسفا ٹکڑے من السماء آسمان سے ان یقینا فی ذلک اس میں لآیاتن البتہ نشانی ہے لکل ہر ایک عابد بندے کے لیے منیب رجوع کرنے والے کے لیے اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا